چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. سر دوسری طرف لگائیں. ریڈی پلیز. ریڈی ہے. پیچھے کر لیں پلیز. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا عمران کے بہاف پر آج بڑی اہم کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ کیس میں جس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو سزا ہوئی، آج وہ سنگل بینچ پہ انڈر آبجیکشن کیس آج صبح مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کے پاس لگا اور اس میں آبجیکشنز کو ریموو کرنا تھا. سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تقریباً 3.5 ماہ سے ہمیں عمران خان صاحب کے وکالت نامے لینے میں بہت دشواری ہے. جیل حکام ہمارے بارہا رابطے کے باوجود، مختلف کورٹ آرڈرز کے باوجود، مختلف ٹائمنگز پہ ان کو کانٹیکٹ کیا گیا مگر وہ وکالت نامے نہیں دے رہے. سو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کا یہ جو اقدام ہے آف ناٹ فرنشنگ اس اینڈ ناٹ پرووائڈنگ اس دی پاور آف اٹارنیز ٹو فائٹ دا لیگل بیٹل، یہ بہت الارمنگ بات ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کے خلاف پہلے بھی کافی گلے شکوے آلریڈی آپ کے نوٹس میں ہیں. عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس نے پرائمری انہوں نے جو اپنا ملزم ٹھہرایا ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے. سو آئی جی پریزن سے میں آئی جی پریزن صاحب سے میں خطاب کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ وہ اڈیالہ جیل میں معاملات کو دیکھیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اپنی ڈیوٹیز میں اتنے ریونجفل یا اتنا نگلیکٹ اور اتنا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ وہ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں 3 مہینوں میں وکالت نامے بھی نہ دیں. سو آج وہ آبجیکشنز تو ریموو ہو گئے. عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے اب اس کو ریگولر نمبر لگ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس پرانا وکالت نامہ تھا. ہم نے انہی پرانے وکالت ناموں پہ ہم نے اپنی اپیلز دائر کی اور ٹائم کے اندر اپیلز دائر ہوئی. 9 دن کے اندر اپیل دائر ہو گئی. 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے. جو سب سے اہم بات اور سب سے اہم ہیئرنگ ہوئی ہے وہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ میں ہوئی اور القادر ٹرسٹ کا کیس تھا. القادر ٹرسٹ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 5 مہینے اور 15 دن کے بعد یہ ہیئرنگ فکس ہوئی اور ان 5 مہینے 15 دن میں بے شمار مرتبہ ہم نے مختلف اپلیکیشنز فرنش کی، بے شمار مرتبہ چیف صاحب سے رابطہ، ان کے عملے سے رابطہ، فکسنگ برانچ سے رابطہ، مگر کبھی بھی ان 5.5 مہینوں میں پٹیشن جو ہے وہ ان کی فکس نہیں ہوئی. آج جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ارجنسی ہے وہ پچھلی تمام ارجنسی سے بہت زیادہ ہے. ناؤ دس از اے کیس آف ایکسٹریم ارجنسی جس کی دریافت پر انہوں نے کہا یہ ایکسٹریم ارجنسی کا کیس کیسے بنتا ہے. تو نمبر 1 فیکٹر جو عمران خان صاحب کی آئی کمپلیکیشن ہے، میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو سیو دا سیکنڈ آئی، اور میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور ان کو روز ٹریٹمنٹ کے لیے اڈیالہ سے باہر لے جایا جا رہا ہے. ان کو اگر ضمانت کے حقدار ہیں تو ان کو ضمانت دیں تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود کرائیں. کوئی ان کا ٹریٹمنٹ نہ کرائے، وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود جو وہ بہتر سمجھتے ہیں. ایک شخص کو ضمانت ملتی ہے، رہائی ملتی ہے، باہر آتا ہے، اپنی پسند کا ٹریٹمنٹ کراتا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. دوسری ارجنسی ایک خاتون جو ان کی اہلیہ بشرا عمران ہیں، 1 سال سے ان کو سزا ہوئی بھی ہے، 7 سال کی سزا ہے. 5 مرتبہ وہ پٹیشنز دائر کر چکی ہیں کہ میرا کیس سن لیا جائے. سو فیمیلز کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنرز رکھے گئے ہیں، ہمیشہ ان کو اسپیشل ممبرز آف دی سوسائٹی، اولڈ پرسنز، وومن اینڈ چلڈرن، ان کو ولنریبل ممبرز آف دی سوسائٹی کہا جاتا ہے. ان کے کیسز کو ہمیشہ کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ ان کو پرائرٹی پر سنا جاتا ہے، مگر پرائرٹی تو ہے ہی نہیں ہے. ایک اور ان کو آگے ایک گراؤنڈ رکھی کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ ضمانت کے حقدار ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ عدالتیں کہتی ہیں کہ جائیں روزے اپنے گھروں میں رکھیں اور جائیں عید اگر آپ فیملی کے ساتھ کرنے کے حقدار ہیں تو یہ ہم آپ کو آن پرائرٹی ہم آپ کو بھیجتے ہیں، آپ جا کر عید اپنی فیملیز کے ساتھ کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان تمام گراؤنڈز کو ایجیٹیٹ کرنے کے باوجود
اور بارہا ریکویسٹ کرنے کے باوجود میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ آج اگر 5.5 مہینوں کے بعد کیس لگا ہے تو ارلی ہیئرنگ لگی ہے، مین کیس لگا ہی نہیں ہے، ضمانتوں کے کیسز لگے ہی نہیں ہیں، تو اب ارلی ہیئرنگ میں آپ ہم اپنے تمام گلے شکوے بھول جاتے ہیں، وڈرا کرتے ہیں، منڈے کے لیے کیس فکس فرما دیں، ہم جو ہمارا حق ہے ہم منڈے کو لے لیں۔ تو جس پر انہوں نے منڈے کو ہماری ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، بلکہ پورے ہفتے میں ہی ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، اور اس سے اگلے ہفتے 14 مارچ جس میں 11 مارچ میں بڑے دن ہیں، ابھی تو فروری چل رہا ہے، سو ایک ہی کیس چیف صاحب نے سنا 5 منٹ میں وہ کیس سن کے، ہمارے کیسز بھی 10 15 منٹ کے، اس سے زیادہ کے تو کیس ہی نہیں ہے، نہ ہم نے اس سے زیادہ ٹائم لینا ہے۔ سو اتنی لمبی ڈیٹ جو دینا ہے وہ فیملی کے لیے خاص طور پہ بہت ڈسٹربنگ ہے، بہت پرٹربنگ ہے، اسپیشلی ہیلتھ کے ایشو کو لیتے ہوئے۔ تو فیملی میرا خیال ہے اس پہ اپنا جو اوپینین ہے اور اپنے تاثرات کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ آپا اوور ٹو یو۔ یہ آگے کر لیں، ہاں نیچے کر لینا تو۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج 11 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے۔ جب اس چیف جسٹس کو پتہ ہے یہ کوئی مہربانی تو نہیں کر رہے، یہاں پہ کسی نے کہا جی مبارک کو ڈیٹ مل گئی ہے، یہاں پہ ہمیں اس چیز پہ لے آئے ہیں کہ ہمیں مبارکیاں دے رہے ہیں کہ شکر کریں کہ 13 مہینے کے بعد اس نے جج صاحب نے زحمت کی ہے سننے کی، اس کی ہمیں مبارکیاں مل رہی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو یہاں لے آئے کہ جب انصاف اگر اس طرح پھینکا جائے آپ کی طرف اور ابھی انصاف نہیں ملا ہے، ہم اس کا شکر گزار ہوئیں گے۔ دیکھیں، آج ابھی ہم پریس روم میں گئے تھے تو کل ہماری وہاں پریس کانفرنس تھی، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ جی اوپر سے چیف جسٹس کا آرڈر آئے کہ کورٹ کے اندر میڈیا والے بالکل بات نہیں کر سکتے۔ یہ ذرا دنیا کو جا کر بتائیں کہ اس وقت آپ کا جو کورٹ ہے وہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ میں بن گیا ہے۔ پریس روم جو ہے، آپ جہاں پہ جو پریس کا کمرہ ہے، میں نے پریس والوں کو یہ کہا، میں نے کہا فکر نہ کریں، ہم اپنے بھائی کے لیے بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ، عمران خان عدلیہ کے لیے بھی کھڑا ہے، عمران خان آزادی صحافت کے لیے بھی کھڑے ہیں، عمران خان فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح ہی آپ کے پریس روم میں جس طرح آپ کو بین لگا دیا گیا ہے، پریس فریڈم آف پریس آپ کے اسلام آباد کے چیف جسٹس نے ہی آپ کی ختم کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی فورم نہیں ہے کہیں جانے کے لیے کہ آپ جا کے کہیں بات کر سکیں۔ تو پریس فریڈم تو ہائی کورٹ میں آج ختم کر دی گئی ہے۔ پریس روم آپ کے لیے اب ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ میڈیا کی بات کسی سے کر نہیں سکیں گے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری کہ آپ اس کی اپنی فریڈم کے لیے بات کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عمران خان کی بات کریں، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کی آنکھ ایک خراب ہے، اور اس کے اوپر جو رپورٹ یہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے، اس کو چھوڑیں۔ یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ خراب ہے، یہ کیوں انہوں نے 11 تاریخ کی تاریخ دی ہے، اور یہ بھی سننا شروع کرنا ہے۔ لیکن میرے سے آپ اگر لوگ تو امید رکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگلی دفعہ کیا ہوگا۔ اگلی دفعہ جج صاحب چلے جائیں گے حج کے اوپر، اس کے آگے جو ڈیٹ ہوئے گی ارجان عمرے پہ پہلے جائیں گے، عمرے پہ چلے جائیں گے، اس کے بعد اگلی ڈیٹ کے اوپر وہ جو پروسیکیوٹر اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، یہ تو رمضان نکال دیں گے عمران خان کے لیے۔ یہاں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو بیل ہیئرنگ ہے یہ اس سے نہیں سن رہے، سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہر ایک وجوہات ہے جس کے تحت ان کو بیل دینی چاہیے، بشرا بی بی اور عمران خان کو، لیکن یہ اگر 13 مہینے ڈیلے کر دیا ہے تو میں سلمان صفدر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس ابھی کیوں دیں گے عمران خان کو بیل؟ اب میں اس سے سوال پوچھ رہی ہوں، لیکن یہ ہم پریشر رکھیں گے، ہم اتنا پریشر رکھیں گے اس کورٹ کے اوپر۔ اگر یہ 11 تاریخ اس لیے انہوں نے دی ہے کہ ان کو فکر تھی کہ ہم سارا دن آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم کل سے ہم نے کہا تھا ہم یہاں بیٹھیں گے، اس کے ڈر میں انہوں نے جلدی سے کیس لگا کے 11 کی ڈیٹ دے دی ہے تاکہ 2 ہفتے ان کو آرام سے گزر جائیں۔ لیکن اب ہمارا نیکسٹ اسٹاپ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ۔ ایک
एप्लीकेशन अभी डाली गई है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में अपनी फैमिली और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में स्पेशलिस्ट उनका पूरा डायग्नोसिस, चेकअप और ट्रीटमेंट करें। ये एप्लीकेशन में वहाँ चला गया है। और अब हमारा जो सारा फोकस है, याद रखें हमारे सिर्फ 2 फोकस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक में इमरान खान की 2 बेलें हैं और बुशरा बीबी की, और एक में इमरान खान के इलाज की हम तवक्को रखते हैं, और ये 2 फोकस हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि अभी तो हम कह रहे हैं कि जज हमें दे दे रिलीफ, लेकिन जज नहीं देता तो हम पूरे पाकिस्तान को कहेंगे कि आप बताएं कि हमने इमरान खान को कैसे हस्पताल में रिलीफ देना है। ये पाकिस्तानियों जो सारे हमें कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं, लेकिन अब लॉयर्स को सारे, मेरे ख्याल में मैं अभी किसी से पूछ रही थी, PTI में माशाल्लाह जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशा हैं। हम चाहेंगे कि वो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हों। सारे जो हमारे टॉप लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाएं, जैसे इमरान खान ने कहा था कि हाई कोर्ट और मेरे केसेस लगवाएं। आज जज ने 11 तारीख दे दी है, तो यहाँ हमारे पास 11 तारीख का टाइम है। अब इसके दरमियान हम सारे जो टॉप लॉयर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, सेनेटर्स हैं, हम अब उनको कहेंगे कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठें और इमरान खान का जो इलाज होना है, जो शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इलाज होना है, वो इंश्योर करें कि डिले के बगैर ये हो। और उसके लिए जैसे इमरान खान ने कहा था कि लॉयर जो टॉप लॉयर्स हैं वो कोर्ट से ना उठें जब तक कि मेरे केसेस नहीं लगते, तो इसलिए ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। और अब मैं चाहूँगी कि मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बता दें कि जो 16 तारीख को रिपोर्ट डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्टरों ने, अब डॉक्टर उज़्मा बताएंगी। आगे मेरी सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने पहले भी बताया था, जो रिपोर्ट निकली है, जो हमें पब्लिक में मिली है, बहुत ज़्यादा माइक से आप कैरी ऑन करें। जो रिपोर्ट पब्लिक इन्होंने की है, जो ऑफिशियली पब्लिक की गई है, वो एक बड़ी इनएडिक्वेट और अनप्रोफेशनल रिपोर्ट है। मैं पहले बता चुकी हूँ, उस पर कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने कमेटी कुछ नहीं किया, और ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि ये डिले होता जा रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये खान साहब की सेहत है, और ये फ़िक्र की ये बात है कि जिन स्पेशलिस्ट ने लिखा है वो कहीं गायब हो गए। वो नज़र जो हमारे स्पेशलिस्ट जो इनसे कांटेक्ट में थे, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एक मिनिमम बात बताई, उसके बाद फ़ोन उनके बंद है, वो कहीं गायब हो गए हैं, वो कहीं अबडक्ट हो गए हैं, तो कुछ नहीं बताया। सारे डॉक्टर्स बहुत कंसर्न्ड है। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में उनको मिसलीडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसकी बिना पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया 16 तारीख को, वो एक जुर्म है। और इन डॉक्टर्स पे हम डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए, ये और उनको सामने लाया जाए, पब्लिकली आके हमें फर्स्ट हैंड खुद बताएं कि क्या नहीं, पहले तो बताएं डायग्नोस क्या किया है। उन्होंने हम बताया ही नहीं है कि डायग्नोसिस क्या है। हमें ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट, वो नहीं कह रहे। एक अनप्रोफेशनल रिपोर्ट हमें बता रही है, और वो अब तो दूसरी दफ़ा तो बताया कुछ नहीं है। वो जो आप देखें ना, कोई स्कैन रिपोर्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। बहुत हमारे सारे डॉक्टर्स परेशान हैं, और वो हमें बार बार हमें पाकिस्तान से और बाहर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, और हमें पता है, मुझे पता है कि ये बहुत सीरियस है। और फिर मैं दोबारा कहूँगी कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है, ये डिले भी जानबूझ के है।
یہ ڈاکٹرز نے مس لیڈ کیا ان کو، جس نے بھی مس لیڈ کرنے کو کہا، میں ان ڈاکٹرز کو نہیں جانتی، سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو ڈیلے کر دیا۔ میں پھر دوبارہ کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ عمران خان نے جو بار بار کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ ان کو یہ ڈیلے سے ان کو جان بوجھ کے یہ ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ جیل میں ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سے کیوں چھپایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کی بڑی پریشانی ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ امیڈیٹ پروسیڈنگز کی جائیں، پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ اگینسٹ کی جائے اور پھر ان کو سامنے ہمارے لایا جائے کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ۔ اچھا سلمان صفدر صاحب کچھ چیزیں ایک سیکنڈ دیکھیں، ابھی جو ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی تھیں کہ جو 16 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دی ہے ڈاکٹرز نے، وہ صرف اس لیے کی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تسلی بخش علاج ہو رہا ہے کہ نہیں۔ وہ رپورٹ انہوں نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے لکھ کے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں، اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں پوری مکمل انفارمیشن بھی نہیں دی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے عمران خان کا علاج کیا ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کام کے اندر۔ آپ خود اٹھ کے جہازوں میں باہر چلے جاتے ہیں، آپ دنیا میں ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور عمران خان کو ایک اسپیشلسٹ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کہہ رہے تسلی بخش ہے۔ میں یہ سارے ججز سے پوچھوں گی جب یہ جائیں گے پیمز کے اندر، ہم یہ ججز سے اور سارے پارلیمنٹیرین سے پوچھیں گے کہ آپ جائیں نا ان کے پاس، اللہ سے ڈریں۔ اگر عمران خان کے ساتھ آپ یہ تسلی بخش کہہ رہے ہیں نا، ہم بھی آپ پہ نظر رکھیں گے کہ آپ کس سے علاج کرواتے ہو، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کن ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہو۔ اس لیے آئندہ آپ اس قسم کی بات ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس سے جو ہماری اندر گئی ہوئی ہے جو پٹیشن ڈلی ہے کل، حالانکہ یہ والی پٹیشن ہفتہ پہلے ڈل جانی چاہیے تھی، 17 تک ڈل جانی چاہیے تھی، جو جا کے کل ڈلی ہے۔ اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں۔ ہم سارے لائرز کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر فرنٹ فٹ پہ جا کر ہمیں نظر آنے چاہیے کہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اب ہم آپ سے جو ریکویسٹ کریں گے نا، اب ہم آپ کے میڈیا سے کریں گے۔ اب میں میڈیا سے پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں لائر سے کہ جو ہمارے سارے لیڈنگ لائرز ہیں، حامد خان کھوسا صاحب جنہوں نے یہ پٹیشن ڈالی ہے، علی ظفر صاحب، علی بخاری صاحب، سلمان راجہ صاحب اور گوہر صاحب، ماشاءاللہ 6 ہمارے لیڈنگ لائرز ہیں، اور مزید بہت لائرز ہیں۔ پی ٹی آئی میں تو ماشاءاللہ لائرز بہت ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ سارے موجود ہوں، سپریم کورٹ سے جا کے ڈیٹ لیں، اس پٹیشن کی ہیئرنگ کی ڈیٹ لیں، اور ہم آپ سے مطلب اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہر حالت میں انشور کریں کہ عمران خان کا جلد سے جلد شفا میں لے کے جایا جائے اور ان کا وہاں پہ علاج کیا جائے۔ اور باقی جو جیسے جو اگر یہ نہیں کرتے ہیں پھر ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کی، جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ ایک آنکھ کا نقصان ہمیں نہیں پتہ کتنا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے سوائے اس کے جو محسن نقوی بتا رہا ہے اور جو ان کے ڈاکٹروں نے دیا، جو کہ ہمارا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلی بخش ہم نے قرار دیا ہے۔ ہم تو ان ڈاکٹروں کو سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ جو اسپیشلسٹ جس کے نام پہ یہ ساری گواہیاں جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا اسپیشلسٹ تھا، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ یہ ڈاکٹرز ٹرینڈ لگتے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں پورا پروسیجر سمجھایا ہے، نہ ہمیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ صرف زبانی کلامی اور رپورٹیں کوئی نہیں دکھائی گئیں۔ یہ سوچیں فون کے اوپر۔ میں ساروں کو کہوں گی آئندہ آپ بھی لوگ اپنا علاج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بھی جا کے تسلی کر لینا جب کوئی آپ کو فون پہ آپ کو علاج آپ کا بتا دے گا۔ اس لیے آپ سب نے، اگر یہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتی تو اب ہم کہیں گے لوگوں کو کہ آپ نے اگر عمران خان کی زندگی بچانی ہے، اور اگر یہ سپریم کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا، ہم پورے پاکستان کو، پوری پارٹی کو اور پورے پاکستان سے اب اپیل کرنے لگے ہیں کہ ہر حالت میں آپ کا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہمارا بڑا قیمتی بھائی نہیں ہے، پاکستان کا ایک لیڈر ہے
پاکستان کا یہ وہ ہستی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے. اپنے ملک کے لیے کر لیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی کے لیے نہ کریں, ملک کے لیے کریں. آپ لوگوں نے سب نے باہر آ جانا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج, کل میں کورٹ میں کھڑی تھی. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ATC کورٹ میں جو وہاں پہ پروسیکیوٹر کھڑا تھا ظہیر شاہ, اس نے کہا, میں نے کہا آپ ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ذرا ڈیٹ اگلی والی دے دیں, ہم نہیں ابھی آ سکتے. اس نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آج آپ جیل میں چلی جائیں, یہ پروسیکیوٹر نے کہا. تو میں نے کہا یاد رکھیں, پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. جب ہم کال دیتے ہیں پرامن احتجاج کی, جو عمران خان نے دی تھی, پرامن احتجاج کی کال تھی. جب کوئی اس کو چیلنج کرے گا, پروسیکیوٹر ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی سزا دے جج, ان کے اوپر آئین کی خلاف ورزی کی کرمنل پروسیڈنگز بنتی ہیں. اور یہ اعتزاز احسن بھی کہہ چکے ہیں جو غلط سزائیں دے رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ججز کے اوپر بھی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے جو پروسیکیوٹر یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں پرامن احتجاج ہمارا آئین حق دیتا ہے اس چیز کے اوپر. جب آئین ہمیں حق دے رہا ہے, ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے عمران خان کی جو لیڈر ہے اس کی آنکھ بچانے کے لیے میں صرف کہہ رہی ہوں آپ باہر نکلیں گے. اب ایک میں بات کرنا چاہتی ہوں, یہ جتنی بھی آنکھ کا مسئلہ بتا رہے ہیں, میں آپ کو اپنے طور پہ بتا رہی ہوں, یہ آنکھ انہوں نے خود جیل کے اندر ان کی خراب کی ہے. یہ اس کو چھپا اس لیے رہے کہ یہ کرنے والے یہ خود ہیں. انہوں نے جیل کے اندر ان کی آنکھ کے ساتھ ٹیکے لگائے ہیں, جو بھی کیا, کیونکہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو جیلوں میں مار سکتے ہیں, یہ لوگوں کو جیلوں میں. عمران خان کی آنکھ خود سے خراب نہیں ہوئی, جیل والوں نے کیا, اس کو یہ چھپا رہے ہیں اور اس کو اور خراب کر رہے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں دوسری آنکھ پہ بھی خراب ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ تو پرامن بات کر رہی ہیں, میں تو پرامن کی بات ہی نہیں کرتی. میں سوچتی ہوں لوگوں کو نکل کے جلدی احتجاج کرنا چاہیے. یہ وقت لے رہے ہیں, ان کو ٹائم چاہیے تاکہ آنکھ اور خراب ہو جائے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایسے بیٹھے رہیں گے. ان کا خیال ہے, مجھے نہیں پتا پہلے لوگ جو قتل کر چکے ان کا کیا ہوا تھا. ہم بیٹھیں گے بھی نہیں اور ہم اس کا حساب بھی لیں گے اور اس کا بدلہ بھی لیں گے. یہ ہمیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر آنکھ خراب کی جائے تو آنکھ کا حساب لیا جاتا ہے. تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی. اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی آنکھیں بچ جائیں گی, پھر یہ لوگ اپنی آنکھیں پٹیاں باندھ کے نکلیں گے, وہ اس کے اوپر کچھ چڑھا کے نکلیں گے, لیکن ان کی آنکھیں پاکستان میں بھی نہیں بچیں گی اور باہر کی دنیا میں بھی نہیں بچیں گی. انہوں نے عمران خان کی جان بوجھ کے خراب کی ہے. جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی آنکھ خراب ہوئی ہے, ان کی آنکھ خراب نہیں تھی, ان کی آنکھیں ٹھیک تھی. اور یہ اس کا علاج اس لیے نہیں کروا رہے کہ چاہتے ہیں کہ دوسری آنکھ پہ بھی اثر ہو جائے. یہ سب جھوٹ ہے اور اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے انشاءاللہ. اچھا سلمان صاحب, بطور فرینڈ آف کورٹ جو آپ کو مینڈیٹ ملا تھا, آپ نے کوئی